السلام علیکم دوستو شامی شہر حلب میں قیامت ڈھا دینے کے بعد روس کو پہلے رد عمل کا سامنا ترکی کے شہر انقرہ میں اپنے سفیر آندرے کارلوف کے قتل کی شکل میں بھگتنا پڑا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں روس اور اس کے اتحادی ملکوں کے سفارتکار سخت سیکیورٹی کے حصار میں نقل و حرکت جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس زبردست سانحے کے بعد روس کو دوسرا بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب ٹھیک 5 روز بعد اس کا ایک عسکری طیارہ 90 سے زائد افراد سمیت شام میں روسی عسکری اڈے کی طرف جاتے ہوئے بحیرہ اسود میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس سارے معاملے میں روس نے جو دانش مندی کا ثبوت دیا تھا وہ یہ تھا کہ انقرہ میں اپنے سفیر کے قتل کے بعد ماسکو میں شام کے مسئلے پر ہونے والی کانفرنس کو ملتوی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں ترکی اور ایرانی وزرائے خارجہ بھی شریک تھے، جس سے محسوس ہوتا تھا کہ روس کو اب اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شام کو اس کے خلاف ایک پھندے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ شام کے مسئلے کو جان بوجھ کر توڑ دیا گیا تاکہ روس کو اس میں مداخلت کا پورا موقع فراہم کر کے اسے دوسرا افغانستان ثابت کیا جا سکے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں لگنے والی آگ کی ابتدا عرب بہار کے انقلابات سے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ عرب بہار در حقیقت عرب خزاں ہے جو آگے چل کر خطے کے بڑے بڑے ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شمالی افریقہ میں عرب بہار کے نام پر سب سے زیادہ تباہی لیبیا میں لائی گئی، جس میں امریکہ اور یورپ نے براہ راست قذافی حکومت کے خلاف ملوث ہو کر اس کی حکومت کا نہ صرف تختہ الٹا بلکہ اس کی تیل کی تنصیبات پر بھی تاحال انہیں عناصر کا کنٹرول ہے جو امریکہ اور یورپ کے زیر اثر ہیں۔ اگر نیٹو یا امریکہ، برطانیہ اور فرانس لیبیا کی جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتے تھے تو انہوں نے ایسا شام میں کیوں نہیں کیا؟ اس کی بڑی وجہ دوستو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا۔ عراق میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے انخلا کے بعد جان بوجھ کر اقتدار ان عناصر کے حوالے کیا گیا جو براہ راست ایران کے زیر اثر تھے، تاکہ اس خطے کو مسلکی بنیادوں پر جنگ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ دوسرا، ایران اور عرب ملکوں کے درمیان مزید نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا سکیں۔ اس کام کی خاطر جان بوجھ کر شمالی عراق اور شام میں داعش کو قوت جمع کرنے کی مہلت دی گئی۔ روس پر دباؤ کی کیفیت برقرار رکھنا تھا تاکہ روس اپنے جنوبی علاقوں میں انتہا پسندی کے خطرے کو ٹالنے کے لیے عسکری کارروائی پر مجبور ہو سکے۔ دوسری جانب سیرین عرب آرمی کو جدید اسلحہ مہیا کر کے بشار الاسد کے خلاف جنگی کامیابیاں حاصل کی گئیں تاکہ ماسکو اس صورتحال سے تشویش میں مبتلا اور بشار الاسد کی پشت پر آن کھڑا ہو، اور آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ دوستو، ایسا کیوں کیا گیا؟ اصل ہدف کیا ہے؟ کیا یہ سارا کھیل روس کو پھانسنے کے لیے کھیلا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس وقت تمام مشرق وسطی جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ جزیرۃ العرب کے شمال یعنی عراق اور شام سے لے کر جنوب کی جانب یمن تک ایک جیسی کیفیت ہے۔ اس سارے معاملے میں عربوں کے بعد سب سے زیادہ تشویش اسرائیل کو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ چاروں طرف سے عرب ملکوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اسرائیل مکمل سکون میں ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو اسرائیل کے لیے تشویش کا سبب نہیں؟ اس حوالے سے پاکستان سمیت تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ سارا کھیل ہی اسرائیل کی عالمی حاکمیت کے لیے کھیلا جا رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ نشانہ مسلمان بن رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اسرائیل کی عالمی حاکمیت کا اعلان کیا جائے، امریکہ کو عالمی حاکمیت کے سٹیٹس سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لاسٹ صدارتی انتخابات نے جہاں امریکی عوام کو تقسیم کیا ہے، وہیں پر امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ ماسکو میں کیلیفورنیا کی آزادی کا دفتر سفارت خانے کے نام پر کھول دیا گیا ہے۔ یہ شاید گزشتہ اور موجودہ صدی کی عجیب ترین خبر تھی، کیونکہ اس سے پہلے دنیا بھر میں فساد برپا کرنے اور ملکوں کو توڑنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ ایشیا اور افریقی ملکوں کے علیحدگی پسندوں کو سیاسی پناہ دیا کرتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں علیحدگی پسند تحریکیں زور پکڑ چکی ہیں، جن میں امریکی ریاست کیلیفورنیا خاصی اہمیت کی حامل ہے۔
امریکہ جو بنیادی طور پر مختلف اقوام کا مجموعہ ہے، کسی کا باپ ترکش ہے اور ماں کینیڈین، اسی طرح کسی کی ماں آئرش اور باپ افریقی ہے، جنہوں نے اپنی شناخت امریکن نام سے بنائی ہوئی ہے، اس سارے تناظر میں امریکی وحدت کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کیلیفورنیا کی امریکہ سے آزادی کی تحریک کلیگزٹ نے ماسکو میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی تحریک ہے جس طرح برطانیہ نے اپنے آپ کو یورپی یونین سے الگ کرنے کے لیے بریگزٹ کے نام سے تحریک شروع کی اور کامیاب رہا۔ اسی بریگزٹ کی طرح امریکی یونین سے علیحدگی کے لیے کیلیفورنیا نے کلیگزٹ کے نام سے تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کو کیلیفورنیا امریکہ کی امیر ترین ریاست تصور کی جاتی ہے، اسی بنیاد پر اسے سنہری ریاست بھی کہا جاتا ہے، جس پر امریکی معیشت کا 70% انحصار ہوتا ہے۔ اگر یہ امریکہ سے الگ ہو جائے تو باقی امریکہ میں کیا بچے گا؟ در حقیقت یہ امریکہ کی ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں روس کو شام کی صورتحال میں پھانسنے کا کیا مقصد تھا؟ تو دوستو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ اسرائیل کی عالمی حاکمیت سے پہلے اس کی علاقائی حاکمیت کا قیام، جس کی خاطر تمام مشرق وسطی میں آگ لگائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی عالمی جنگ کے بطن سے 1917 میں نیو یارک بلفور ڈکلیریشن نے جنم لیا تھا، جس کے تحت مقبوضہ فلسطین میں صہیونی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری عالمی جنگ میں 1945 کے بطن سے اسرائیل کے قیام کی کوشش کو عملی جامہ پہنایا گیا تھا، جسے عالمی پلیٹ فارم میں منظور کرانے کے لیے 1945 میں اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ اب دوستو تیسرے مرحلے کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ ہے اسرائیل کی عالمی و دجالی حاکمیت کا قیام، جس کے لیے پہلے سے موجود عالمی قوتوں کا سرنڈر ضروری ہے۔ امریکہ چونکہ نہ تو کوئی مستقل ملک ہے اور نہ ہی امریکی کوئی مستقل قوم، بلکہ دوستو یہ بہت سی قوموں کا مجموعہ ہے جس پر ایک عالمی صہیونی اشرافیہ نے حاکمیت قائم کر کے دنیا کے معاشی اور عسکری معاملات اپنے ہاتھوں میں لے رکھے ہیں۔ اسی لیے اسے ایک خاص مقصد کے تحت ایک ملک اور قوم کی شکل دی گئی تھی، مگر یہ سب کچھ مصنوعی تھا، جسے ایک خاص وقت پر تحلیل ہو جانا تھا اور جس کی اب ابتدا ہو چکی ہے۔ سوویت یونین بھی یونین کی شکل میں ایک مصنوعی اتحاد تھا جسے افغانستان میں لا کر تحلیل کیا گیا۔ مزے کی بات دوستو یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے نتیجے میں جس وقت اسرائیل داعش یا القاعدہ یا اس جیسی دیگر اسلامی تحریکوں کا ہوا کھڑا کر کے اپنی سلامتی کے خلاف لاحق خطرات کا پروپیگنڈا کرے گا اور اس کے سدباب کے لیے خطے کے دیگر ممالک کی جانب پیش قدمی کرے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ خطے میں واقع تیل کی دولت، تجارتی راستے اور بحری گزرگاہیں اس کے تصرف میں آ جائیں گی، جس کا سب سے برا اثر چین اور روس کی معیشت پر پڑے گا، جس کا سب سے بڑا رد عمل بھی روس اور چین کی جانب سے ہی آئے گا۔ اس وقت دوستو چین زبردست معاشی پیش قدمی کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب روس معاشی کے ساتھ ساتھ عسکری پیش قدمی کی حالت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی سرتوڑ کوشش ہے کہ روس اور ترکی کے تعلقات میں رخنہ ڈال دیا جائے۔ اس سلسلے میں روس کو شام میں ملوث کرنے کے لیے حالات پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد ترکی میں مغرب نواز انقلاب لانے کی کوشش کی گئی اور انقرہ میں روسی سفیر کے قتل نے بہت سے سوالات اٹھا دیے تھے۔ اسرائیل اور امریکہ کو شام کی بجائے یوکرین اور بحرہ اسود میں روسی بالادستی سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خواہش رہی ہے کہ روس زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے شام میں پھنسا رہے، تاکہ اس کی عسکری قوت کے ساتھ ساتھ اس کی معیشت کو بھی افغان جنگ کی طرح ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکے۔ دوستو یہ بات طے ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، امریکہ، اسرائیل اور مغربی یورپ کسی طور بھی نہ تو عربوں کی اور نہ ہی ایران کی خطے میں بالادستی قائم ہونے دیں گے۔ اگر یہ بات عربوں اور ایران کو سمجھ آ جائے تو اس خطے میں لگی ہوئی 80% آگ خود بخود بجھ جائے۔